یہ سن 1972 کی بات ہے۔ بمبئی الیکشن کی غرض سے مختلف حلقوں میں بٹا ہوا تھا۔ آج کل کی طرز دنیا نہیں تھی جب اس وقت پڑوسی کو جانتا تھا۔ پورے علاقے کے لوگوں کو یہ معلوم ہوتا تھا کہ ان کے علاقے کا سیاسی لیڈر کہاں رہتا ہے اور اس کے ساتھ کون سا دادا کام کرتا ہے۔ ڈونگری اور اس کے آس پاس کے علاقے کا دادا تھا بھاشو پٹھان، اور بھاشو پٹھان کو اس وقت کے سیاسی رہنما مولانا بخاری کی تائید حاصل تھی۔ مولانا بخاری نے الیکشن سے پہلے شہد کی مکھیوں میں ہاتھ دے ڈالا تھا اور اس نے بھاشو دادا کی تائید سے منہ موڑ لیا۔ بھاشو دادا کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی اور اس نے الیکشن میں مولانا بخاری کو ہروانے کا فیصلہ کر لیا۔ الیکشن ہوا اور جو ہونا تھا وہی ہوا۔ مسلم لیگ کا ایک امیدوار جو مولانا بخاری کی مخالفت میں کھڑا ہوا تھا وہ جیت گیا۔ آخر ووٹ دینے والوں کو بھاشو پٹھان کے سائے میں ہی رہنا تھا، تو بھلا اس کا فرمان ووٹر کیسے ٹال سکتے تھے؟ لیکن اپنی ہار کے باوجود مولانا بخاری ہار ہضم کرنے کو تیار نہ تھا۔ اس نے الیکشن کمیشن میں اپیل دائر کر دی کہ مسلم لیگ نے دھاندلی سے الیکشن جیتا ہے۔ اور یہی نہیں، مولانا نے ایک دوسری چال بھی چلی، ایک ایسی چال جس سے مولانا کو تو فائدہ نہیں ملا، البتہ داؤد ابراہیم کا بھاشو پٹھان سے آمنا سامنا ہونے کی ریت ضرور پڑ گئی۔ مولانا بخاری ابراہیم کاسکر کے پاس پہنچا اور ان سے کہا، یہ جو سبھی لڑکے آوارہ پھرتے رہتے ہیں، چوریاں چکاریاں کرتے رہتے ہیں، ان کو مذہب کے کام میں لگایا جائے۔ ابراہیم ایک پکا مسلمان تو تھا ہی، تو بھلا وہ مولانا کی بات کیسے ٹالتا؟ اس نے اپنے لڑکوں کو بلا کر یہ فرمان دیا، جو بھی مولانا بخاری کہیں وہ ایسا ہی کرے۔ بالآخر مولانا بخاری کی سربراہی میں ایک نوجوانوں کی پارٹی، ینگ پارٹی تشکیل دی گئی۔ اس میں داؤد کے گروہ کے سبھی لڑکے شامل ہو گئے۔ چونکہ مولانا بخاری کی اچھی ساکھ دور دور تک پھیلی ہوئی تھی، لہٰذا اور بھی لڑکے اس پارٹی سے جڑتے چلے گئے۔ مولانا بخاری کی اپیل تو تھی کہ الیکشن کے نتائج کو پلٹ دیا جائے، مگر الیکشن کمیشن نے اس کی ڈالی ہوئی عرضی کو خارج کر دیا۔ اگر وہ عرضی منظور ہو جاتی تو شاید مولانا بخاری داؤد گینگ کی مدد کی وجہ سے الیکشن میں کامیاب ہو جاتے اور داؤد بھی شاید سیاست کی دنیا میں آ جاتا، اور شاید آج داؤد کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حلقے سے جیت کر وزیر یا پھر شاید وزیر اعظم کے عہدے پر بھی فائز ہو جاتا۔ اور کیا پتہ دنیا کے بڑے بڑے ممالک آج اس کا اپنے ملکوں میں بطور وزیر اعظم انڈیا کے استقبال کر رہے ہوتے۔ لیکن ایسا ہوا نہیں۔ قسمت داؤد کو کسی اور ہی راستے پر لے جانا چاہتی تھی۔ مولانا بخاری تو الیکشن میں ہار کر پردے کے پیچھے چلے گئے، لیکن اس ینگ پارٹی نے اپنی پہچان بنا لی تھی۔ داؤد ابراہیم اس پارٹی کا لیڈر بنا اور بھاشو پٹھان کی ہتھیلی میں پھانس کی طرح چبھنے لگا۔ ینگ پارٹی سے مولانا کے جانے کے بعد ینگ پارٹی کا الیکشن لڑنے سے بھی ناتا چھوٹ گیا تھا۔ داؤد نے اس بات کا خوب فائدہ اٹھایا اور اپنے پیسے کمانے کا کام آگے بڑھایا۔ اب وہ اور اس کے لڑکے ینگ پارٹی کی آڑ میں پیسے والوں سے چندہ وصول کرتے، کبھی کسی غریب بہن کی شادی کی دہائی دیتے، تو کبھی عید کے جشن کی، تو کبھی میت اٹھانے کے خرچے کی بات کرتے۔ جب کوئی پیسے دینے سے انکار کرتا تو اسے داؤد کا خوف دلایا جاتا۔ یہ کام بہت زور شور سے چلنے لگا تھا اور اس میں کوئی لڑائی جھگڑا بھی نہیں تھا، اور ہر سال پیسے آنے کا یقین بھی رہتا تھا۔ سن 1974 میں ایک دن داؤد گینگ کے ایک لڑکے کو بھاشو دادا کے بھائی حامد پٹھان نے بہت پیٹا۔
وہ روتا بلکتا داؤد کے پاس پہنچا اور پوری داستان سنا دی۔ داؤد غصے سے آگ بگولا ہو رہا تھا۔ اس کو یہ بالکل منظور نہیں تھا کہ کوئی بھی اس کے کسی بھی لڑکے پر اپنا ہاتھ اٹھائے۔ وہ چاہتا تو بڑے آرام سے حامد کو سبق سکھا سکتا تھا، مگر وہ اپنا غصہ پی گیا۔ وہ جانتا تھا کہ بھاشو پٹھان ایک بڑا ڈان ہے اور اس کے اپنے باپ ابراہیم کاسکر پر بھی کئی احسانات تھے، مگر یہاں حامد پٹھان نے ایک غلطی کر دی۔ اس نے جا کر بھاشو پٹھان کو خود ہی بتا دیا کہ اس نے داؤد کے ایک لڑکے کو پیٹا ہے۔ بھاشو کو جب یہ پتا چلا تو اس نے غصے میں آ کر حامد کو ایک تھپڑ رسید کیا، مگر حامد نے بھی معاملے کو بھاپتے ہوئے بھاشو کے سامنے سفید جھوٹ بول دیا کہ اس میں غلطی میری نہیں تھی۔ داؤد نے آپ کو یعنی بھاشو پٹھان کو ماں بہن کی گالیاں دی تھی، اس لیے اس نے داؤد کے لڑکے کو پیٹا تھا۔ بھاشو پٹھان یہ جانتا تھا کہ داؤد ابراہیم اسے پسند نہیں کرتا۔ بھاشو پٹھان نے داؤد کے باپ ابراہیم کاسکر اور اس کے بڑے بھائی صابر کو اپنے پاس بلوا بھیجا۔ ابراہیم کاسکر اپنے ہاتھ جوڑے بھاشو پٹھان کے دربار میں حاضر ہو گیا۔ قصہ سننے کے بعد اس نے بھاشو پٹھان سے معافی مانگ لی۔ معاف کرنے کی بجائے بھاشو نے ابراہیم کو بہت بے عزت کیا۔ یہ صلہ دیا ہے تم نے اور تمہارے بیٹے نے میرے احسانات کا۔ یہ یاد رکھو تمہارے گھر میں جو روٹی آ رہی ہے وہ میری بدولت آ رہی ہے۔ شرم آنی چاہیے تمہیں۔ بھاشو دادا نے ابراہیم کو یہ یاد دلایا کہ اس کے 14 بچے اس کے ٹکڑوں پر پلتے ہیں۔ اگر بھاشو اس کی مدد نہ کرے تو اس کے بچے بھوکے مر جائیں گے۔ ابراہیم تو ہاتھ جوڑے اپنا سر جھکا یہ سب سنتا رہا، مگر صابر سے یہ ذلت برداشت نہ ہوئی۔ صابر نے سارا ماجرا داؤد کے سامنے بیان کر دیا۔ داؤد کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ وہ یہ جانتا تھا کہ بھلے بھاشو پٹھان نے اس کے باپ اور اس کے خاندان پر بہت احسانات کیے ہیں، مگر بدلے میں اس کے باپ ابراہیم کاسکر نے بھی کسٹم سے اس کا لاکھوں کا مال چھڑوایا ہے۔ بھاشو پٹھان جس مرسڈیز میں گھومتا ہے اس میں اس کے باپ ابراہیم کا بھی حصہ ہے۔ اس نے من ہی من میں یہ ٹھان لی تھی کہ وہ اپنے باپ کی بے عزتی کا یہ بدلہ بھاشو پٹھان سے ضرور لے گا۔ اس پورے واقعے کو جاننے والوں کو شاید یہ خیال آتا ہوگا کہ اب قتل و غارت گری ہوگی، خون کی ندیاں بہیں گی، لڑائیاں مار کٹائیاں ہوں گی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ داؤد کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ وہ کچھ بھی ایسا نہیں کرتا جو ایک ابھرتے ہوئے ڈان سے امید کی جا سکتی ہے۔ اس بار بھی داؤد نے کچھ الگ ہی سوچ رکھا تھا۔ اپنے بڑے بھائی صابر کے مشورے کے خلاف جاتے ہوئے داؤد نے بھاشو پٹھان پر حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔